الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين لجفال نبی میرا نبی برکت والا لنبی میرا نبی برکت والا او
سرکار دا صدقہ دو عالم چھ اجالا ہے میرا نبی کسے شہد کسے آوے نہ کبھی تھوڑے کسے شہد کسے نو ہر منگتا میرے شالا ہر منگتا میرے قدم جان کرے شالا او آپ بھی آلہ اونا گھر لجپال نبی میرا نبی برکت والا اور کی ہو میرے نہیں کافی تیرے نام دا حوالہ اور غم ماری نہیں سکنے غم خار نے جیوں دے خار نے جیوں دے لجپال
पाला दी निस्बत दा मेरे ते दुशाला محترم المقام صوفی باصبا برادر اکبر محمد نواز قادری صاحب مدد اللہ علی گرامی قدر صاحبان علم و معرفت وارثان منبر و محراب علماء حفاظ ثناخانان مصطفیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت سننے کی نیت سے تشریف فرما تمام دوست شکر ہے اس مالک کائنات کی ذات کا اس پرفتن مشکل مصروف اور افراتفری کے دور میں چند لمحے اس نے اپنی اور اپنے حبیب کی یاد کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جس طرح اس نے یہاں آنے بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق دی ہے، میرا مالک اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنایا۔ اللہ کرے ہم ایسے ہی سرکار کی نعت کرتے ہوئے اور حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے دنیا سے گزر جائیں، اور اللہ کرے ایسے ہی ذکر رحمت کائنات کرتے ہوئے قبر و حشر سے ہمارا گزر ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے مشن کے ساتھ اپنی 50 60 70 80 سالہ زندگی گزار کر بالآخر رخت سفر یہاں سے باندھ ہی لیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی مختصر زندگی میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا والے کام کریں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہمیں مل جائے، تاکہ آخرت کی جو عمر ہے جو لمبی ہے، جو اس سے کہیں طویل ہے، اس میں ہمیں آسانی ہو، اور پھر ہمیں اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس میں کامیاب فرما دے۔ یہ محفل میلاد ہو، محفل ذکر ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، بحیثیت مسلمان ہم اگر خرچ کریں وقت کو، پیسے کو، ایک ہی ہمارا مشن اور مقصد ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور اس مشن کو لے کر بھائی گلباز صاحب نے بڑا خوبصورت چند سالوں سے یہ اہتمام کیا۔ دوست وقت بہت کم ہے، میاں صاحب نے کہا تھا کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے،
کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویخت سی محمد بخشا موت سنہ گلواز بھائی اور ہم جب اکٹھے تھے تو ان کے بال کالے تھے، ہمارے بال کالے تھے، سفید ہو گئے. وقت گزرا اتنی تیزی سے ہے اور یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو بچے ہیں، ایک دن آپ نے بھی اس طرح عمر کی سرحد کو پہنچنا ہے. اللہ کرے ہمیں اچھی بھلی اور اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے. میرے امام نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کیا خوب کہا تھا، لحد میں عشق رخ شہ کا لاغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ. اور میاں صاحب نے فرمایا تھا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا انہیں آنا جدے موڑے کملی کالی. بھائی میرے موت برحق پیغام ہے، ہر دروازے پر اس نے اپنے وقت مقرر پر دستک دینی ہے، لیکن ہمیں یہ پلے باندھنا چاہیے. اس لیے تو ہم سرکار کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، لوگوں کو اس طرف لاتے ہیں یار آؤ اس رسول کا ذکر کرو جس نے بعد از وصال تمہاری قبر میں آنا ہے. دیکھیں نا، ماں جیسا پیارا رشتہ کائنات میں کوئی نہیں تھا. ماں کی شفقتیں، محبتیں یہ بے مثال ہے. قرآن نے اس رشتے کو کئی مقامات پر بیان کیا، لیکن لحد اور قبر ایسا مقام ہے جہاں دفن ہونے کے بعد ماں بھی واپس آ جاتی ہے، باپ واپس آ جاتا ہے. جہاں سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں رحمت اہل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اور پھر اگر آپ نے اور میں نے بھلی زندگی اور اللہ کے رسول کی محبت والی زندگی گزاری ہو تو پھر سرکار کے غلام کو موت کے بعد قبر میں خوف نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی ہوائیں ملتی ہیں، جنت کی فضائیں ملتی ہیں. کہیں کسی طرف سے سرانے اس کے نماز آ جاتی ہے، کسی طرف سے روزہ آ جاتا ہے، کسی طرف سے تلاوت قرآن آ جاتی ہے، کسی طرف سے صدقہ خیرات آ جاتی ہے. اور وہ آ کر قبر میں نکیرین کے سوالات جب ہوتے ہیں تو جھگڑتے ہیں نکیرین سے، اسے چھوڑ دو، ابھی تو اس نے ہمارا حق ادا کرنا تھا، یہ تو تلاوت کر رہا تھا بہت ہو گیا، یہ تو صدقہ کرتے کرتے مر گیا ہے، اس نے تو حج کا ارادہ باندھا تھا چلا گیا، اس نے روزہ رکھا تھا رکھنے کا ارادہ کیا تھا، اس کو موت آ گئی. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال خیر اس کے لیے پھر جھگڑتے ہیں. ان نامہ باروں سے اور ان فرشتوں سے اور ان اللہ کے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین جو کچھ اس کے ساتھ لکھ کر لائے ہوتے ہیں، وہ سارے اعمال کی گٹھڑی اور ساری اس کی جو زندگی بھر کی کمائیاں اور ساتھ ہوتی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے پھر فرشتوں سے کہتا ہے اس کو بخشش و مغفرت کا مجدہ سنا دو، اس نے نیکی کا ارادہ پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، ابھی سویا اس نے کہا میں صبح سے انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا، کل سے میرا ارادہ ہے داڑھی رکھوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اسے پیغام اجل آ گیا، موت کے فرشتے نے اسے صدا لگائی، وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا، لوگوں نے نہلا کر اسے قبر کے حوالے کیا. حضور فرماتے ہیں جب وہ قبر میں پہنچا، فرشتے جب اس سے سوال کرنے آئے، اللہ کریم اپنے شان کے لائق فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، کہتے ہیں فرشتوں اسے چھوڑ دو، ابھی اس نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی اس کی داڑھی مکمل ہونے دو، جب اس کی داڑھی مکمل ہو جائے گی پھر اس سے حساب کتاب. میرے بھائی جہاں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں قبر و حشر سے بچاتے ہیں،
تو سرکار کی محبت تو پھر سرکار کی محبت ہے نا، حضور کے ساتھ الفت تو پھر حضور کے ساتھ ہی الفت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تو خالص رب کی مرضی اور منشا ہے، چاہت ہے اللہ کی۔ سارے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہیں، اور اگر ان توسل والے اعمال کا یہ حدیث کے ساتھ دوسری حدیث تلاوت قرآن کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا اور اس نے ارادہ باندھا کہ میں قرآن پڑھنے جاؤں گا، سیکھنے جاؤں گا مولوی صاحب سے، امام صاحب سے، قاری صاحب سے، اور وہ گھر سے نکلا اس سے موت آ گئی، حضور فرماتے ہیں اسے مرنے کے بعد قبر کے حوالے کر کے لوگ آ گئے، اب لوگوں کو حضور نے فرمایا تمہیں خبر ہے کہ اس کے ساتھ فرشتوں نے کیا کیا، رسول اللہ کیا کیا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا پہلے اسے قرآن کی تلاوت سکھاؤ، پہلے اسے 30 پارے پڑھاؤ، جب یہ پڑھ جائے تو پھر اس سے حساب کتاب لینا۔ ارے جس کو فرشتے قرآن پڑھائیں گے پھر اس سے کیا حساب؟ اگر قرآن پاک حضور کے توسل سے ہے، اگر میرے نبی کی سنت داڑھی جو حضور کے توسل حضور کی محبت سے ہے یہ اعمال اتنا فائدہ دیتے ہیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر انسان دم بھرتے ہوئے مر جائے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا، اور اس کی شان اور اس کا فرشتے استقبال کیسے کریں گے، اور اس کو فرشتے پر کس طرح پوچھیں گے، اور فرشتے اس کا کس طرح جناب والا وہاں آخرت کے جہان میں اس کو بنائیں گے اور اس کو کس راحت کے ساتھ رکھیں گے۔ سو دوستان عزیز الشام، یہ ہمارے ہاں میں آج بھی اس نماز پہ میں کہہ رہا تھا دن بدن میلاد النبی کی محافل کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، پچھلے سال اس سے کم ضرورت تھی، اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ ضرورت ہے، اس سے پچھلے سال اس سے کم تھی، اس سے پچھلے سال اس سے کم تھی، کیوں؟ اس لیے فتنے جو بڑھتے جا رہے ہیں، ذہنی خلفشار جتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور ذہنی گندگیاں جتنی بڑھتی جا رہی ہیں، اتنا ہی ضروری ہے کہ حضور کا میلاد کر کے ان فتنوں سے نجات حاصل کی جائے، حضور کی نعتیں پڑھ کر، حضور کی نعتیں سن کر سنا کر ذہنوں کی جو گندگی ہے اسے ختم کیا جائے۔ ذہن کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت۔ اور دوسری بات یہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کینیڈا میں گستاخانہ خاکشیں ہو رہے ہیں، کبھی فرانس میں ہو رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں ہو رہے ہیں، کبھی کہیں گستاخی ہو رہی ہے، جو ہم لوگ ایمان میں کمزور ہوتے گئے تو کفر ہمارے اوپر حاوی ہوتا گیا، اور کفر نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب گلی کوچوں میں اور سڑکوں اور روڈوں اور دیواروں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے اور نشائیں کر کے لگا دیے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ یہ امت مسلمہ آپ پچھلے ادوار میں تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان ان پڑھ تھے، لیکن یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہاں رہتا ہو یا امریکہ میں رہتا ہو، یہاں رہتا ہو یا فرانس میں رہتا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کر گزرے اور پھر وہ زندہ رہے گا، چونکہ ہمارا ذہن فیس بک کا غلام ہو گیا، ہمارا ذہن ٹویٹر کا غلام ہو گیا، ہمارا ذہن واٹس ایپ کا غلام ہو گیا، ہمارے بچے ہمارے نوجوان جو دین سے دور ہوتے گئے تو کفر نے ہمیں آزمانا اور ہم پر ایسے طریقوں سے ہمیں اذیت دینا شروع کی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ اب اس اذیت کے دور میں سرکار کی نعتیں پڑھ کے نوجوانوں کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلانے لازم ہو گئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بندہ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے وہ تعریف کے لائق ہو، دیکھنا چاہیے بھئی آپ نے کسی بندے کو علامہ کہا وہ علامہ ہے، کسی کو نعت خان کہا وہ نعت خان ہے، اب اس کی تعریف اسی شان سے ہوگی جس شان کا وہ مالک ہے۔
ارے محبوب خدا کی تعریف کیوں نہ کریں یار، کیوں نہ کریں؟ جن کے حسن کی قسمیں خدا نے ڈائریکٹ نہیں کھائی، پہلے کہا والتین، مجھے تین کی قسم، مجھے انجیر کی قسم ہے، پھر کہا مجھے زیتون کی قسم ہے، پھر کہا مجھے طور سینہ کی قسم ہے، پھر کہا مجھے ھذا البلد الامین کی قسم، یعنی شہر مکہ کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو انسان احسن کی بات ہے نا، مفسرین کہتے ہیں یہاں اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اللہ نے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں، پھر کہا لوگوں سن لو میرا محبوب بڑا ہی حسین ہے، میرا محبوب بڑا ہی حسین ہے۔ یہاں لقد خلقنا الانسان عموم میں بھی لوگ علماء نے مفسرین نے بیان کیا، لیکن اہل محبت یہاں خواص معنی میں لے کر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم، چونکہ ساری بشریت نے فیض اور ساری بشریت کا حسن اور ساری بشریت کا جمال چونکہ سرکار سے ہے اور سرکار کی مرور ملت ہے، اس لیے یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تو سب سے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے فرشتوں سے بھی انسان، آسمان سے بھی انسان حسین ہے، چاند سے بھی انسان حسین ہے، سورج سے بھی انسان حسین ہے، ستاروں سے بھی انسان حسین ہے، جنت سے بھی انسان حسین ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کعبہ تیری بڑی عظمتیں ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کی جو عظمتیں رسول نے بتائی ہیں وہ تو سے کئی گنا بڑا۔ انسان سب سے یہ پیر محمد کرم شاہ نظری علی رحمہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہارون رشید کا، اور ہارون رشید کے کسی وزیر کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ ہارون رشید کا چہیتا وزیر تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوگی، یہ بات آ گئی ہے میرے ذہن میں کہہ دوں، چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوگی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ علماء بیٹھے ہیں حفاظ، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ وزیر نے کہہ تو دیا، بیوی سنور کر آئی تھی، خوبصورت لگ رہی تھی، سجی ہوئی تھی، بیوی کی محبت میں اس نے کہہ دیا، لیکن یہ جملے کہنے کے بعد اسے خیال آیا میں نے اپنی بیوی کو چاند کا مقابل کہا اور کہا اگر نہ ہوگی تو پھر تجھے طلاق ہے، یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب وہ پریشان ہوا، پورا دن گزر گیا، شام کو بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا، وہ بلایا گیا۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنا قصہ سنایا، کہا میں نے بیوی سے یہ کہا، اب میں کہاں جاؤں، اگر بیوی طلاق ہو گئی تو میرا تو گزر نہیں، میں بڑی محبت کرتا ہوں اس سے، مجھے بڑا پیار ہے اپنی بیوی سے، اور محبت میں یہ جملے میں نے کہہ دیے۔ بادشاہ نے دربار لگا لیے سر شام، علماء آ گئے، فضلاء آ گئے، تحقیق کے میدان کے شاہ سوار آ گئے، علماء سے پوچھا گیا بھئی یہاں بتاؤ اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ شافعیوں نے کہا جی یہ طلاق ہو گئی، حنبلیوں نے کہا اس کی طلاق ہوگی، مالکیوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ حنفیوں میں سے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا امام اعظم کا شاگرد کونے میں، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی حضور اس کی طلاق نہیں ہوگی، اس کی طلاق۔ میرے جملے یاد رکھنا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں سادہ سادہ چند ایک باتیں کہہ جاؤں، اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ بھی حیران گئی، حنبلیوں کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے جناب والا علم کے شاہ سوار بیٹھے، انہوں نے کہا ہو گئی ہے، شافعیوں نے کہا ہو گئی ہے، حنبلیوں نے کہا، چونکہ چاروں ائمہ کے جناب والا مقلدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے علماء میں سے، سب نے کہا، حنفی کہتے ہیں، یہ بابا کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ اس سے کہا تیری اس پر دلیل کیا ہے؟ تو وہ بولے کہ میرے پاس اس پر قرآن کی نص قرآن کی نص موجود ہے۔ تو اس نے پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے انسان کو ہر شے سے حسین بنایا ہے، اس ہر شے میں چاند بھی آتا ہے، اس ہر شے میں ستارے بھی آتے ہیں، اس ہر شے میں چاند۔ بھائی اگر یہ عام آدمی چاند سے خوبصورت ہے تو پھر جو محبوب خدا ہے اس کے حسن کے گائے کے، اور وہ محبوب اس نے کیا خوب کہا تھا کہ تو اجے میرا یار ہے ڈٹھا جنو ریخ کے چند شرماوے، ادھی راتی چن چڑھاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو جاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے،
जे रखे हाथ फुल्लां दे विच हाथ फुल्लां विच रल जावे जे रखे हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां विच रल जावे अख खोले ते इन पिया जावे जिवें मैखाना खुल जावे अख खोले ते इन पिया जावे जिवें मैखाना खुल जावे हुजूर के हुस्न की फिर क्या ही बात है जब आम इंसान चांद और सूरज से हसीन है आम आदमी ये कुरान के ये हवाला ये कुरान की नस मौजूद है तो फिर अल्लाह ने हुजूर की हुस्न हुजूर की जमाल की कसम कई मुकामात पर जब बैठे बैठे मेरे ज़हन में आ गई यार तो मैंने अर्ज कर दिया और फिर खूबसूरती में भी सुन लें खूबसूरती में बाज़ लोगों का हुस्न होता है ज़ाहिर का चेहरा बड़ा हसीन होता है लेकिन अंदर के काफिर होते हैं अंदर इस तरह वो बाहर जो होता है अंदर नहीं होता बाद लोगों का अखलाक हुस्न तो होता है लेकिन अखलाक नहीं होता बाद लोगों के पास इल्म नहीं होता बाज़ों के पास इल्म नहीं होता बाज़ों के पास दरगुजर की सिफत नहीं होती अल खरस कोई ना कोई खामी जितना भी हसीन इंसान हो उसमें लाजमी पाई जाती है कायनात में एक ही हसीन है जिसमें अल्लाह ने कोई खामी रखी है एक ही हसीन है जिसमें अल्लाह ने कोई खामी रखी नहीं है जो इतना हसीन है उसकी तारीफें उसकी नातें उसकी सना उसकी मोहब्बतों के फूल न बखेरे जाए और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु का मिलाद और हुजूर की तारीफ कौन करे क्यों करे हर वो शख्स हुजूर के मिलाद और हुजूर की तारीफ करे और सुने जिस पर मेरे नबी का एहसान जिस पर मेरे नबी की वजह से अल्लाह का एहसान हुआ है जिसको अल्लाह रसूलुल्लाह की वजह से नवाजता है उसे चाहिए कि वो हुजूर की आमद पर हुजूर की आमद के जश्न के झंडे भी लगाए लाइटिंग भी करे जुलूस भी निकाले नारे भी लगाए सारे काम करे अगर मुझे समझता है कि मुझे हुजूर की वजह से ये शान मिली है तो फिर ये लाजमी है कि वो हुजूर की आमद की खुशी में हमारे साथ शामिल हो और अगर कोई समझता है कि ये मेरी अपनी जाती कमाल है तो फिर वो बेशक न करे मसला बंदा नमाज के लिए जाए जब वो नमाज में खड़ा हो ना अगर उसे ये ख्याल है कि मेरी ये नमाज डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से आई है और डायरेक्ट मुझे अल्लाह की तरफ ले जाएगी तो फिर तो ठीक है वो नहीं मिलाद करे लेकिन अगर उसे ये ख्याल आ जाए हशा आ जाए कि ये आई रसूलुल्लाह की तरफ से है और फिर जाएगी भी हुजूर की तरफ से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु ये कहने के बाद अगर अल्लाह तक जाएगी तो फिर उसे चाहिए कि जो नमाज आई रसूल के सदके से और फिर अल्लाह की बारगाह में फिर रसूल के सदके से जाएगी फिर उसे चाहिए नमाजी को कि वो नमाज पढ़ने के बाद हुजूर की मिलाद में खुश अगर वो डायरेक्ट है तो फिर डायरेक्ट वाला मामला और है लेकिन कायनात में डायरेक्ट सिस्टम है ही सरकार का मिलाद हर शख्स को करना चाहिए जिस पर अल्लाह ने हुजूर की वजह से करम किया हर उस बाप को करना चाहिए जो कभी तड़पता था तरसता था अपनी औलाद को देखने के लिए बुढ़ापे की उम्र में उसे औलाद छोड़ जाती थी उसे धक्के मारे जाते उसे पीटा जाता उसे ताने दिए जाते उसे सख्त तेज और तुंद जुमले कहे जाते फिर सरकार तशरीफ ले आए हुजूर ने फरमाया ना हो दाना इस बाप को कुछ ना आखी इस वास्ते के तो अच्छे जमीन उत्ते इस प्यो ने नाराज कीता अर्श दा रब तेरे उत्ते नाराज हो जाएगा तेरी जन्नत दा दरवाजा तेरा प्यो है ओ लोग या ओ मामा वो औरतें जो औलाद लेकर खुश औलाद लेकर खुश हैं उन माओं को मिलाद करना चाहिए जिन पर हुजूर का एहसान है कि सरकार की आमद से पहले जो आलम इंसानियत पर बीती है वो हम खोल कर दिखा नहीं सकते उसे तारीखदारों ने कलमबंद किया है
کہ اپنے سگے بچے اپنی ماؤں کو اٹھا کر بڑھاپے کی عمر میں اٹھا کر جا کر آکاش کے میلے میں بیچا تھے، منڈیوں میں فروخت کر آتے تھے۔ اب تو ہمارے کام کی نہیں ہے، خاوند مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی ہے، عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اسے جا کر منڈی میں فروخت کیا جاتا، یا پھر کمرے میں بند کر کے ساری زندگی کے لیے جو بقیہ حیات محسوس ہوتی اسے قید میں رکھا جاتا۔ جب سرکار آئے حضور نے فرمایا نا بچوں، یہ جس عورت پر تم ظلم کر رہے ہو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس جنت کو جو عرش سے اوپر ہے، میرے نبی نے اپنے کلمہ پڑھنے والے نوجوان کو کہا عرش پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنت میرے ماں کے قدموں میں ہے۔ وہی نوجوان جب ماں کے قدموں میں جھکا ہے، اب اس ماں کو حیا کرنا چاہیے۔ میرے قدم تو وہ تھے جنہیں آکاش کے میلے میں بیچا جاتا تھا، قربان نہ جاؤ اس رسول پر جس نے اس اولاد سے میرے قدموں کو چنوا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں میلاد ہر اس انسان کو، اور بہت ساری باتیں مجھے آ رہی ہیں ذہن میں، اچھا ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، ہر اس غریب کو کرنا چاہیے، ہر اس مزدور کو کرنا چاہیے، ہر اس محنت کش کو کرنا چاہیے، ہر اس ضرورت مند کو کرنا چاہیے حضور کا میلاد، کہ جس کی غربت کے باوجود میرے نبی نے اسے سینے لگایا۔ کائنات کا اصول ہے، آج بھی آپ دیکھیں امیر آدمی کو دو ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے، بڑی گاڑی ہے تو لوگ رک کر اسے سلام کرتے ہیں، اگر بندہ پیدل ہے تو بعض اوقات سگے رشتہ دار بھی بڑی گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، پیدل ہے، یہ سائیکل پر ہے، یہ موٹر سائیکل پر ہے، لوگ میری شان میں کیا کہیں گے، لوگ میرے جناب والا بارے میں کیا کہیں گے، میں اس وقت 20ویں گریڈ میں جناب والا افسر ہوں، میری اتنی کاریں، اتنی کوٹھیاں، اتنے بنگلے، میری اتنی جائیداد ہے، میں نے اس غریب کو سلام کا جواب دیا، سارے محفل اس وقت عزت کرتے ہیں۔ قربان نہ جاؤ اس رسول کو جس نے بلال جیسے غریب الوطن کو سینے لگا کے غریبوں کی قیمت بڑھا، جس نے سلمان جیسے مسافر اور غریب الوطن کو سینے لگا کے حضور نے اس غریبوں کی قیمت، اور حضور نے کیا فرمایا؟ میرے رسول نے فرمایا غریبوں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، دنیا میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب قیامت آئے گی میرے نبی نے فرمایا میں دنیا میں غریبوں کے ساتھ تھا، قیامت کے دن بھی میں غریبوں کے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی میں غریبوں کے ساتھ ہوں گا، اور میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو نا قیامت میں تو غریبوں کے جھنڈ میں ڈھونڈنا، آج وہ مزدور، وہ غریب، وہ محتاج، وہ محنت کا شکر اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھئی تمہاری اور ہماری قیمت بڑھ نہیں گئی جب سے اللہ کے، وہ کسی نے کیا بول کہا تھا، جب سے سنا ہے آپ لباس بشر میں ہیں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، حضور کی آنے سے جب اس غریب کی قیمت بڑھی۔ میں چلے گرباز بھائی نے مجھے حکم دے دیا، میں ایک واقعہ اس حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مجھے قدر سے آتی ہے ابو ذر غفاری حضور کے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ غلام وغیرہ قصہ سنا رہے ہیں، اپنی داستان سنا رہے ہیں صحابہ کو۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے دوستوں سے، اے اللہ کے رسول کے صحابیوں، خبر ہے جب میں اہل ایمان کی دنیا میں شامل ہوا، جب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، میں حضور کی غلامی میں اور حضور کے غلاموں میں شامل ہوا، مکے کے وہ دل وہ راتیں وہ لمحات اب حضور فرماتے مجھے بھولتے نہیں ہیں، میں اپنے قبیلے میں تھا،
नबुव्वत और रिसालत का दावा किया गया। मैं अपने शहर से चला, हुजूर को तलाश करते करते मक्के में आया, और जब मैंने अल्लाह के रसूल को पा लिया, बड़ी तवील कहानी सुनाई है हज़रत अबू ज़र में। मैं उसे मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँ, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आया, जब मैंने रसूल खुदा को देखा, हुजूर से कलाम किया, हुजूर से बातें की, मेरे दिल का कुफ्र धुलता गया। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, आपका पैगाम नबुव्वत और रिसालत मैंने कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-4-5 दिन गुजारने के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते गए, मैं वापस चलने के लिए तैयार हुआ। मैंने कहा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरे नबी ने फरमाया, जा अबू ज़र गफ़ारी, अल्लाह के हवाले किस्मत हुई, फिर मिलेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह से इजाज़त लेकर निकला, अभी 2-4 कदम मैंने उठाए थे, मेरे नबी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अबू ज़र गफ़ारी मेरी एक वसीयत सुन जाओ, मेरी एक वसीयत सुन जाओ। मैंने मुड़कर हुजूर की बारगाह में हाज़री दी। मैंने कहा या रसूलल्लाह फरमाए, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र गफ़ारी तुम्हारी अंदर भी अरब के लोगों का गुस्सा मौजूद है, और तू अपने कबीले का सरदार है, तू अपने गांव का चौधरी है, तू अपने कबीले का बड़ा है, वडेरा है। ज़ाहिर है तेरे नौकर भी होंगे, तेरे गुलाम भी होंगे, तेरे खादिम भी होंगे, तेरे सामने सरखरीद मुनासिब भी होंगे। ए अबू ज़र गफ़ारी, बस इतना ही तुझे कहना है, कभी भी किसी गरीब के साथ नाइंसाफी न करना, कभी भी किसी गरीब का दिल न दुखाना, कभी भी किसी गरीब पर उसकी हिम्मत से ज्यादा उससे काम न लेना। जो खुद खाना वही उसे खिलाना, जो खुद पीना वही उसे पिलाना, जो खुद पहनना वही उसे पहनना। मैं ये हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की उस दिन मुझे ये एक यहाँ पहुँचकर एक बात याद आई, ज़हन में आई। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम के साथ जा रहे हैं, बाजार में कपड़ा खरीदा। हज़रत अली ने फरमाया, गुलाम से जा कपड़ा खरीद के ला, एक 10 दिनार का, एक 5 दिनार का। हज़रत अली का गुलाम लेकर आया कपड़ा, जो 10 दिनार का था। हज़रत अली ने फरमाया ये तेरा है, जो 5 दिनार का है अली पाक ने फरमाया ये मेरा है। हज़रत अली का गुलाम सर उठाकर अर्ज करने लगा, अली आप अमीरुल मोमिनीन हो, आप रसूलुल्लाह के दामाद हो, आप सैयदा कायनात के शौहर हो, हसनैन के बाबा हो, आप पर ये कपड़ा ज्यादा जचेगा, आपको ज्यादा हसीन लगेगा, आपको ज्यादा इसकी जरूरत है, आप पहने। हज़रत अली के जुमले सुन लो। हज़रत अली ने फरमाया, मैं दुनिया वालों को नहीं, मैं तो दिखाना चाहता हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने जाओ तो मेरे रब ये देखकर खुश हो जाए, अली तू इतना सही था, गुलाम को अपने से कीमती कपड़ा पहनाया है खुद उससे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद, सैयदना हुजूर फरमाते हैं, मैं घर गया अपने गुलामों के, जब मैं घर गया, घर पहुंचा, अपने घर में पहुंचकर मैंने अपनी बीवी से कहा खाना बनाओ। जब वो बनाने लगी मैंने कहा शोरबा ज्यादा रखना, उसने बड़ी सारी हड्डियां में शोरबा खाना बनाकर जनाब वाला जब मेरे सामने रखा, मैंने कहा नहीं नहीं आज मैं तनख्वाह नहीं खाऊंगा। अब उस फरमाते मैंने हड्डियां उठाई, उठाकर सीधा बाहर गया,
70 سال کا بابا عرصہ ہو گیا کہ میرے باپ دادا سے ہمارا ہی خدا میں گئے. وہ میرا منہ دیکھ کر اس کے آنکھوں سے آنسو میں نکلے. کہنے لگا ابو ذر غفاری سمجھ نہیں آئی یہ ہو کیا لگا گئے کہ تمہاری طبیعت نہیں ہے, تم تو بڑے شدید اور بڑے سخت ہو. یہ ہمارے پیالوں میں تم سارا ڈال کر پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا ارادہ. اے ابی ذر غفاری تکلیف احساس لگی ہے, ہمیں کھلا پلا کر پھر ہمیں بے عزت کرو, پھر ہمیں تانا دو. ابو ذر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ سختی سے پیش آنے والے ہو, تمہارے کوڑے ہمیں یاد آتے ہیں, تمہارے دھکے ہمیں یاد آتے ہیں. ابو ذر غفاری سے جب یہ کہا تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا نہیں اب تمہیں تانے نہیں دوں گا, اب تمہاری غریبی کی محنت تمہیں نہیں دوں گا, اب تمہاری غریبی تمہارے لیے بوجھ نہیں بنے گی. اب میں تمہارا سردار نہیں, اب میں تمہارا محض مالک نہیں ہوں, اب سے میں تمہارا بھائی ہوں, اب سے تم میرے بھائی ہو. یہ تم کام کرتے ہو, جو تم مزدوری کرتے ہو, جو تم مشقت کرتے ہو, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب یہاں سرداری وڈیرا پن مالکی یہ نہیں رہی. جب یہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تو وہ بوڑھا بابا کہنے لگا ابو ذر یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ ابو ذر یہ تبدیل اتنا مزاج تبدیل ہو گیا یہ کہاں سے؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں مکے سے ہو کے آیا ہوں, مکے میں ایک نبی آیا ہے جو خالی چہرے ہی نہیں بدلتا, بندوں کے مزاج بدل دیتا ہے, بندوں کی اندر کی حالتیں بدل دیتا ہے, بندوں کی سالوں کی جناب والا جو انا ہے اسے ختم کر دیتا ہے. میں اس غریب پرور نبی سے مل کر آیا ہوں, اس مسکینوں کے آقا سے مل کر آیا ہوں, اور میرے نبی نے مجھے یہ تعلیم دی ہے اب کے بعد میں تمہارے اوپر سختی نہیں کروں گا. جب ابو ذر نے یہ کہا نا تو پھر اس غریب نے جو کہا ہوگا وہ میرا تصور کہتے ہیں اسے امام احمد رضا نے اپنے اشارے میں قلمبند کیا ہوگا. اس غریب نے کہا ہوگا کہ سہانی گھڑی چمکتے بھاگا جس سہانی چمکتے بھاگا چاند جس سہانی اور ہم غریب حضرت عمر فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کا واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی فتح ہو چکا ہے, سارا عرب حضور کے ماتحت ہے, حضور کے غلاموں نے سارے عرب کے کفر کو روند ڈالا ہے, اور کیسر و کسرا کے لوگ خوف زدہ ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں, حضور کے غلام حضور کے ساتھ ہیں, ہم چل رہے ہیں, ہم نے دیکھا ایک بوڑھی ہے, بالوں میں سفیدی آ چکی ہے, پرانے لباس میں ملبوس ہے, مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہے. اس نے ہمیں دیکھا نا, چونکہ سرکار کی عادت مبارک تھی, حضور نگاہیں نیچے کر کے چلتے تھے, حضور کی عادت مبارک تھی نگاہیں نیچے کر کے. تو ممائی نے دیکھا تو ہم بھی حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. ممائی نے
نے دیکھا اس نے ہمیں آواز لگائی، وہ اپنی زبان میں آواز لگائی ہوگی عربی میں. میں نے اس کا سرائکی میں یوں کہا ہوگا کہ جب اس مائی نے آواز لگائی نا وے بچیو تساں کدھرے محمد ویکھے، تساں کدھرے محمد ویکھے، میں بڑی دور سن کے آئی ہوں. تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کے دیکھ کے فرمایا ہاں تو کس کا پوچھتی ہے، جن کا پوچھتی ہے وہ تو یہ ہے جا رہے ہیں. تو وہ حضرت عمر فرماتے ہیں اور دوڑی دوڑ کر حضور کے آ کر حضور کو اس نے بازو پکڑا، حضور کا اب کوئی نادان پگلی عورت اس حال میں ہو، ناظر کو ہاتھ لگا کر دکھائے نا پھر پتہ چل جائے. کونسلر کو ہاتھ لگا ایم پی اے تو وہ تو بڑا ہوتا ہے، اس سے تو بڑے بڑے سفید پوش نہیں مل سکتے. ناظر کو ہاتھ لگا کر دکھائے کل کائنات کا والی جس کے پیچھے سارے نبی آدم سے لے کر صبح قیامت جس کی نبوت و رسالت کے ڈنکے ہیں، اس نبی کا اس نے جو بازو پکڑا. اب وہ میلاد نہ کرے تو پھر کیا کرے، مجھے بتائے نا. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کو میلاد فلاں کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں نہ کریں ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ تو صبر تو باندھے نا. تمہاری قیمت لگی، یہ مولوی صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر کہے کہ حضور کا میلاد نہیں کرنا چاہیے، اسے شرم نہیں آتی. میں آپ سے کو زیادہ نہ بڑے مطلب حسین و جمیل، نہ کو میری شکل و صورت، نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں یہاں صوفے پہ بیٹھا ہوں، آپ سامنے بیٹھے کتنی توجہ اور محبت سے آپ مجھے سما کر رہے ہیں. کیا میرا منہ خوبصورت ہے؟ نہیں، یہ سرکار کا کرم ہے، سرکار کے توسل سے، حضور کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی ہے. ارے اس مولوی کو شرم نہیں کرنا چاہیے جسے سرکار کے وجہ سے عزت ملی ہے اور پورا محلہ اس کی عزت کرتا ہے. یہ بزرگ سفید ریشمی 20 سال کا بھی امام ہونا تو یہ 20 سال کے امام کو بھی بزرگ جناب نے 2 ہاتھ ملا کر بھیا ہمارا امام ہے. مجھے بتاؤ اس امام کو مر نہیں جانا چاہیے جس کو اللہ کے رسول نے اس عزت کے لائق ہو رہا ہے اور وہ آج منبر پر کھڑے ہو کر کہا نہیں میلاد نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں میلاد ہونا چاہیے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کا ثبوت کیا ہے؟ کیا یہ کب میلاد کا ثبوت ہے؟ تیرے گھر میں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، ہم کہتے ہیں بڑی خوشی ہے، اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے. کیا اس سے بڑی بھی کائنات میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تیری ساری شانیں، ساری عظمتیں، ساری نعمتیں جس محبوب کے صدقے میں بڑھائی ہے. جس دن وہ آئے ان لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ یہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں ہے. کمال نہیں ہے، لوگوں کی عقل نہیں ماری گئی، مت نہیں ماری گئی. سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے جلوس ہو تو جائز، شان عمر کی کانفرنس سے جائز، شان عثمان کے جلوس اور جلسے سے جائز. میلاد کو باری آئے اس کا ثبوت کیا ہے؟ بھائی میرے اس کا ثبوت یہاں ہے. میرے نبی کا بازو اس نے پکڑا نا تو اس نے کہا اچھا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اما جی میں ہوں. اس نے کہا ذرا علیحدہ ہو کر میری بات سنیں، میں نے آپ سے تو بات کرنی ہے، میں نے آپ کو کوئی سنانا ہے. حضور کو سیٹ پہ حضرت عمر فرماتے حضور کو ساتھ سیٹ پہ لے گئی، حضور سے کلام کرنے لگی، گفتگو کرنے لگی. 2 روایتوں میں نے پڑھا ہے، ایک حضرت حلیمہ جب حضور کو ملنے آئی تھی اس وقت، اور ایک اسماعیل کی ملاقات کے حوالے سے وہ حضور سے باتیں کرتی. اچھا حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا، کبھی کبھی حضور کے ہاتھ کو اٹھا کر بوسہ دیتی. میں محبت کی بات ہے، حضور کا ہاتھ چوم لیتی. اچھا کبھی ایسا کرتی بھئی یوں کر کے نہ یوں کر لیتی، حضور کی پیشانی چوم لیتی. کبھی خود آگے ہو جاتی، کبھی حضور کے سر اقدس پکڑ کر نہ نیچے کر کے چوم لیتی. اچھا باتیں کرتی رہی. حضرت عمر فرماتے بڑی دیر ہو گئی، اب باتیں کر کر کے تھکی نہ تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا تو حضور کو ساتھ لے کر چل پڑی. اس گلی میں گئی، یہاں لیٹر ہوئی ہے، اس گلی میں گئی، گھوم کر پھر ادھر آ گئی، ادھر آ کر پھر اس گلی میں چلی گئی. اس طرح مدینہ کی گلی. حضرت عمر فرماتے ہم بھی پیچھے پیچھے خاموش ہیں. کچھ دیر تو ہم خاموش رہے، سخت گرمیاں تھیں. حضرت عمر فرماتے چونکہ حضرت عمر جلالی تھے، حضرت عمر فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ
یہ تو پاگل عورت ہے، یہ تو دیوانی ہے، آپ اس کے ساتھ اتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو زمانے کو بتانے آیا ہوں، جس کا کوئی نہیں سنتا نا اس کی میں محبت سنتا ہوں، جس کی کہیں قدر نہیں ہوتی نا، جس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی، جس کو ماں جس کو بچے بھی نہیں سنتے، میں اس کو بھی سینے لگاتا ہوں۔ یہی تو میں زمانے کو بتانے آیا ہوں۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، ویسے ختم ہو گیا وقت۔ آخری بات یہ، پھر اس بہن کو، اس ماں کو، اس عورت کو، اس مزدور کو، اس غریب کو، حضرت شیمہ حضور کی سگی بہن نہیں ہے، حضور کے ساتھ دودھ بھی ہے شیمہ نے، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں حضرت شیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو سعد کے ساتھ لڑائی ہوئی، قبیلہ بنو سعد شکست کھا گیا، حضور نے پورے قبیلے کا، حضور کے غلاموں نے ان کا محاصرہ کیا، ان کے مال و متاع جو مال غنیمت تھا لے کر آگئے، ان کے قیدی ہوئے، لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عورت آ رہی ہے، اس نے کہا میرے قبیلے والوں کو چھوڑ دو۔ ہم نے کہا عورت تجھے خیال ہے ہم نے جنگ سے پکڑا ہے، یہ مال یہ متاع یہ قیدی ہمارے جنگی قیدی ہیں، اور جنگی قیدی چھوڑے نہیں جاتے، یہ غنیمت کا مال ایسے نہیں دیا۔ تو اس پتہ ہے اس عورت نے کہا تمہیں خبر ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے، چونکہ ہم نے واقف تھے ہم نہیں جانتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی، صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے تو کون ہے، ہمیں کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں تمہارے رسول کی بہن ہوں، میں جا کر پھر تمہارے نبی کے سامنے تمہاری شکایت میرے خاندان اور میرا مال واپس کرو، نہیں تو میں شکایت کروں گی، پھر تمہیں سزا ملے گی۔ کتنا فخر ہے بہن کو بھائی، حالانکہ یہی بھائی ہے اور یہی معاشرہ ہے عرب کا جہاں بہنوں کے پیدا ہوتے ہی بھائی اپنی بہنوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، جہاں بہن بھائی کے لیے آر سمجھی جاتی ہے، ذلت کا باعث سمجھی جاتی ہے۔ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے باپ کا سر بھی جھک جاتا ہے، بھائی بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب رسول نے جب معاشرے اسی عرب معاشرے کے اندر حضور نے فرمایا نا وَاَے تم میں سے جس نے دو بہنوں کی پرورش کی جنت میں میرے ساتھ جڑ جائے گا، جنت میں میرے ساتھ جڑ جائے گا۔ اب بہن کی قدر ہی اور ہو گئی، اب بہن کی شان ہی اور ہو گئی، اب بہن کا مقام ہی اور ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے وہ شیمہ کہتی ہے تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں جا کر شکایت لگا دوں گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جانتے جو نہیں ہے تو ہماری شکایت کیا لگائے گی؟ حضرت شیمہ نے کہا اچھا مجھے لے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور کے پاس آ گئے، چونکہ زمانہ گزر گیا تھا، حضور سے بچھڑے ہوئے، ایک زمانے کے بعد حضرت شیمہ کا حضور سے حضور کی زیارت ہو رہی تھی، تو حضرت شیمہ حضور کے سامنے گئی نا تو کہا اے محمد آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیمہ ہوں۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، یار کمال ہے۔ حضور سے جب اس نے کہا نا کہ میں شیمہ ہوں تو میرے نبی نے فرمایا کوئی نشانی؟ تو شیمہ ہے، حلیمہ کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، اس پر کوئی نشانی؟ اس نے کہا بچپن میں آپ اور ہم کھیل رہے تھے، آپ نے مجھے ایک مرتبہ دندی ماری تھی، کیا بولتے ہیں چکی لگائی تھی، یہ میرا زخم ہو گیا تھا، وہ زخم نشانی ہے۔ شاید یہ زخم لگا ہی اسی وقت کے لیے تھا کہ اسی طرح شیمہ کی پھر پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی ہو۔ عرض کرتی ہے حضور یہ نشانی ہے میرے ہاتھ پر، وہ دھانتوں سے کاٹے گی۔ میرے نبی نے جب دیکھا ہے تو شیمہ کو سینے لگا لیا، گلے لگا لیا، حضور بہت روئے۔ میرے نبی نے فرمایا شیمہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیرا خاندان بھی اس میں آ گیا ہے، تیرے قبیلے والے بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا شیمہ جا ہم نے تمہارا مال واپس کر دیا، ہم نے تمہارا متاع واپس کر دیا۔ تو شیمہ پتہ ایک جملہ کہنے لگی، اس نے کہا
اگر میں اپنا مال واپس لے کر جاؤں تو پھر میرے بھائی محمد کو محمد کون کہے گا؟ میں تو سارے زمانے کو بتاتی ہوں، زمانے والوں میرا بھائی محمد بڑا ہی سخی ہے، بہنوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، ماؤں کا سہارا ہے، بزرگوں کا آسرا ہے، خطیب یتیموں اور مسکینوں کا آسرا ہے۔ اگر میں اپنا ہی مال لے کر جاؤں تو بنو سعد کی عورتیں مجھے تانا دے گی، اپنا مال واپس لے کر آیا نہیں ہے تیرا بھائی، بس اتنا ہی سخی ہے، میں پھر کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ اے بھائی محمد، میں اپنا نہیں، میں تو پورے کا پورا قبیلہ بنو سعد واپس لے کر جاؤں گی، قیدی بھی واپس، مال بھی واپس، جو بنو سعد کے قبیلے کا سارا لے کر جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا شیما لے جو کچھ میرے قبیلے کا میرے غلاموں کی قید میں ہے اسے واپس لے کر جا، تاکہ زمانے کے بعد سند رہے بھائی بہنوں کی لاج کیسے رکھتے ہیں، بھائی بہنوں کی لاج کیسے رکھتے ہیں۔ وہ رسول اگر ہم اس کو بھائی کی صورت میں دیکھیں تو اتنا حسین، اولاد کی صورت میں دیکھیں تو اتنا حسین، اس رسول کو اگر ہم باپ کی صورت میں دیکھیں تو اتنا حسین، اس نبی کو اگر ہم کسی غریب کا آقا ہونے کی صورت میں دیکھیں تو اتنے حسین۔ اس لیے تو میرے رب نے قسمیں اٹھا کر حضور کو حسین کہا ہے، ورنہ ڈائریکٹ اللہ فرما دیتا میرا نبی بڑا حسین ہے نا، کوئی شک نہیں تھا۔ اللہ نے ظاہر کی قسمیں پہلے اٹھائی اور قسمیں اٹھانے کے بعد کہا اے لوگوں، یہ جو لقد خلقنا الانسان ہے نا، چونکہ ساری انسانیت فیض یافتہ رسول کی ہے، محبوب کریم کی ہے، اور میرے محبوب ساری انسانیت کی اصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام لباس بشریت میں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری بشریت اور ساری انسانیت کی اصل ہے۔ وہ آپ اگر اتنے حسین ہے تو پھر اصل کتنی حسین ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے حسین ہیں، اتنے باکمال ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر حق نہیں بنتا کہ ہر رات حضور کا میلاد منایا جائے، ہر رات حضور کی نعت سنی جائے، ہر رات حضور کا ذکر کیا جائے، ہر رات حضور کی یاد میں بسر کی جائے۔ اللہ پاک میرے بھائیوں آپ کو جزا دے۔ آپ آ جاتے ہیں، محفل سج جاتی ہے، یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والوں کو بھی اور سنانے والوں کو بھی لطف آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو گلباز بھائی اور ان کے برادران بالخصوص اس محفل کے بانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے اور اس استانے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ شاد رکھے، اور ہمیشہ کے لیے یہ محفل اس طرح سجتی رہے، اور ہم جیسے ناکارہ ناچیز یہاں آ کر اپنے گناہوں کی معافی کا سبب اسباب پیدا کرتے رہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ۔ بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہان، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہان، والے
आले रसूल और ये सलामे आजिज़ाना हो والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پاک پروردگار عالم اس مکان میلاد حال ہمارے بھائی گلباز اور ان کے برادران کی صحبت و معیت میں جتنے احباب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے اس مجلس محفل میں حاضر و شامل ہیں۔ اے کریم رب، جو کچھ ہم سے چھپا ہے وہ تیرے سامنے ظاہر ہے، جو ہم بیان نہیں کر سکے وہ تو اچھی طرح جانتا ہے۔ یا اللہ، تو علام الغیوب ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اے کریم رب، تیری بارگاہ ناز میں التجا ہے، دعا ہے، ہم میں سے جس کسی سے اس محفل میں بیٹھے ہوئے جہاں کہیں بھی زبان سے، ذہن سے، دل و دماغ سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی ایسا جملہ نکلا جو تیرے اور تیرے محبوب کی شان کے لائق نہ تھا، ناراضگی کا باعث تھا، تیرے مولا اس سے معاف فرما۔ اے کریم رب، باقی اس محفل میں جتنے بھی دوست، اہل محبت، بزرگ، نوجوان، بچے، یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ، یہ ہمارے دوست، یہ ہمارے دست بازو، کریم رب تیرے کرم، تیرے فضل، تیری رحمت کی بھیک لینے آئے اور تیرے محبوب کی نعت سن کر انہیں بھی یقین ہے، ہمیں بھی یقین ہے، نعت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتی ہے وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس بزم و مجلس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ وہاں کی کمیاں کریاں تو معاف فرماتا ہے۔ میرے مالک، جس طرح تجھے تیرا محبوب عزیز ہے، جس طرح تجھے تیرا پیارا حبیب محبوب ہے، یا اللہ جس طرح تو اس سے محبت فرماتا ہے، اے کریم رب ہمیں یقین ہے، اور یہ نص ہے قرآن کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا رب میرے ذکر سے خوش ہوتا ہے، میرے ذاکرین کو میرا ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ جو تیری خوشی ہے وہی ہم نے کیا، جو تیری رضا ہے وہی ہم نے کیا، جو تیری منشا ہے وہ ہم نے کیا۔ میرے مالک، تیرے ذکر، تیرے حبیب کے ذکر، تیرے محبوب کے غلاموں یعنی صحابہ کا ذکر، اہل بیت اطہار کا ذکر، کاملین کا ذکر، ایک ایک نام آنے پر بھی یا اللہ جس کا ذکر ہوا وہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے مقربین، محترم شخصیتیں، اولیاء کاملین، اہل علم، یا اللہ ان ساروں کے روحوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ سے تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، بزرگان دین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل ایمان مرد و زن، صغیر و کبیر چل بسے ان کے روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان پاک باز ہستیوں کے طفیل، ان مقدس ترین ہستیوں کے طفیل، یا اللہ تیرے محبوب کا واسطہ دے کر بالخصوص ہمارے گلباز بھائی کے والدین کریمین کے روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ دیگر جتنے بھی آباد موجود ہیں ہم میں سے جس کسی کے والدین کریمین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ٹھنڈا، میٹھا، پیارا سایہ ہم سے جدا ہو چکا، میرے مولا ہمارے ماں باپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ گلباز بھائی کے اور ہم سب کے والدین سے منسلک آباء و اجداد، اعزاء اقربا جو بھی اس جہان میں نہیں رہے، تیرے محبوب کا فرمان یہ ہے کہ 7ویں نسل میں اگر کوئی نیک ہو تو آنے والی 7ویں نسل تک فائدہ پہنچتا ہے، اور 7ویں نسل بعد میں اگر کوئی نیک آئے تو 7 نسل پیچھے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس کے عمل کا فائدہ بھی تو پہنچتا ہے۔
میرے مولا ہمارے آباء و اجداد کے لیے دعا گو ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں اس کا ثواب پہنچا، انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت و ضرورت مندوں کی ضرورتیں حاجتیں پوری فرما۔ بالخصوص کل کا جو عظیم اور جان کا صدمہ حادثہ ہوا پشاور کا، میرے مولا ان معصوم حفاظ ان بچوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ جو فرانس کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے خلیق، سب سے محبوب، سب سے بلند، سب سے برتر محبوب، یا اللہ جس سے سارے نبی بھی محبت کریں، جس کا فیض لے کر نبوت و رسالت ناز کریں، میرے مالک اس محبوب کے جو گستاخانہ خاکے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی نیت سے فرانس کے اندر چھپے، یا اللہ ہمیں آپس میں ایک ہو کر پوری دنیا اسلام کو ایک ہو کر یکجان ہو کر ان کافروں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو جذبات میرے قائد محترم تحریک لبیک کے بانی حافظ الحدیث حضرت علامہ استاذ العلماء حافظ خالد حسین رضوی صاحب کے ہیں، یا اللہ وہ جذبات ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ تحریک لبیک جس ڈگر پر چل رہی ہے اس ڈگر پر چلتے ہوئے ہمیں کفر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کافروں کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، الجہاد الجہاد الجہاد۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے محبوب سے محبت کے جام، اپنے محبوب کی محبت میں فنا، اپنے محبوب کے پیار میں ممتاز قادری والے یا اللہ جذبات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے ہر شخص کو حضور کی ذات پر، حضور کی صفات پر، حضور کے کمالات پر، حضور کے خصال پر، حضور کے صحابہ پر، حضور کی اہل بیت پر قربان ہونے کے جذبات عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، بیماروں کو شفا دے۔ صدقہ زین العابدین کی بیماری کا میرے محبوب کے پیارے نواسے حضرت حسین کے پیارے لخت جگر حضرت زین العابدین کی بیماری کا، صدقہ سیدہ کائنات کی بیماری کا، صدقہ حسنین کریمین اور صدقہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیماری اور صدقہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی علالت اور بیماری کا، مولا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ 12 ربیع الاول کے جلوس جلسے پروگرامات جتنے بھی ہیں یا اللہ مہینے کے اینڈ تک بلکہ پورا سال اس مہینے کے طفیل اے اللہ خیر فرما، ہر دہشت گردی سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، زمینی آسمانی آفتوں سے پناہ نصیب فرما۔ لخمسۃ اللطف یا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وسلم۔